حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے فتنے سے بچو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو فتنہ اٹھا وہ عورت ہی کا فتنہ تھا۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں یہ فتنہ اس طرح پیدا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مستجاب الدعوات ولی اللہ بلعم بن باعور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جبارین کی سرکوبی کے لیے کنعان میں اترے تو وہ جبارین اکٹھے ہو کر بلعم کے پاس آئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے۔ اس نے سختی کے ساتھ انکار کیا کہ میں اللہ کے پیغمبر اور مومن لوگوں کے لیے بد دعا کیسے کر سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے بلعم بن باعور کی بڑی منت سماجت کی تو وہ کچھ نرم ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اس مقصد کے لیے استخارہ کروں گا، لیکن جب استخارہ کیا تو وہ بھی ٹھیک نہ نکلا۔ ان لوگوں نے پھر بڑی منت زاری کی اور مال و زر دے کر راضی کر لیا۔ اب یہ بد دعا کرنے کے ارادے سے گدھے پر سوار ہو کر گھر سے نکلا اور اس پہاڑ کا رستہ اختیار کیا جہاں پر کھڑے ہو کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنی تھی۔ اس کا گدھا رستے میں بار بار گرتا تھا، وہ گدھے کو بار بار مار کر اٹھاتا تھا۔ آخر اس گدھے کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت گویائی دی۔ اس نے بول کر کہا کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کیا ایک اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے بار بار مجھے واپس پھیرتے ہیں۔ جب گدھا چلنے سے رک گیا تو اس نے پیدل سفر شروع کر دیا، پہاڑ پہ چڑھا اور بد دعا شروع کر دی۔ بد دعا میں جب وہ بنی اسرائیل کا نام لیتا اس کے بجائے اس کے منہ سے قوم بلعم کا لفظ نکلتا، یعنی الٹا اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا کرنے لگ گیا۔ قوم بڑی حیران تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، مگر یہ قدرت خداوندی تھی۔ بالآخر اس پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا اور اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ پہنچی۔ اب اس نے اپنی قوم سے کہا میں تو برباد ہو گیا ہوں، میری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ بہرحال میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ اپنی عورتوں کو خوب سنوار کے آراستہ کر کے کچھ چیزیں دے کر بیچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھیج دو اور ان عورتوں سے کہہ دو اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے تو انکار نہ کریں۔ اگر ایک شخص نے بھی ایسا برا کام کر لیا تو یقیناً وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی عورتوں کو اسی طرح بھیجا۔ یہ انتہائی خوبصورت عورتیں بنی اسرائیل میں گھوم پھر کر سودا صلح بیچ رہی تھیں کہ بنی اسرائیل کا زمزم نامی ایک شخص ایک خوبصورت عورت پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے بدکاری کی۔ صرف ایک عورت کے ساتھ برا عمل کرنے کی وجہ سے پوری بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئی۔ وبا پھوٹ پڑی اور چند ہی گھنٹوں میں تقریباً 70,000 آدمی موت کے منہ میں چلے گئے۔ بالآخر حضرت ہارون علیہ السلام کے پوتے نے بڑی دقت کے ساتھ تحقیق کر کے اس زانی مرد اور زانیہ عورت کو تلاش کر لیا اور دونوں کو رجم کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی اور رحمت کی درخواست کی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی نے اس وبا کو ختم کیا۔ سامعین محترم، اس دور کے اندر کوئی ایک شخص مرد یا عورت اس طرح کا کام کرتا تو اس طرح عذاب آتا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی کتنی پھیل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی سیلاب کی مصیبت آتی ہے اور کبھی کوئی عذاب اور کبھی کوئی مصیبت۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب مرد و خواتین کو حیا والی دولت سے مالا مال فرمائے۔